الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معزز علماء کرام، اسٹیج پہ رونق افروز ضلع ارریہ اور سیمانچل کے باوقار علماء فضلاء اور اس گاؤں ڈوبا کے معزز احباب، مسجد عائشہ کی تعمیر کے حوالے سے آج کے اجلاس میں یہاں کے سامعین، محبین، مخلصین اور مسجد کے معاونین، یہ بائیں طرف جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے، کچھ سو رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو اپنے ماما دادا کا گھر سمجھ رکھا ہے، سمٹ کے بیٹھیں، بن سمر کے بیٹھیں، یہ سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ کا کلام پیش کیا جائے، یہ سوچ کے بیٹھیں کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی جائے، یہ سوچ کے بیٹھیں کہ مسجد کے عنوان پہ کوئی گفتگو ہوگی، اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ اسٹیج پہ باوقار علماء ہیں، اور ایک نہیں 20 علماء کرام ایک جگہ جمع ہیں. آپ شادی کر لیں، آپ کے یہاں کوئی دعوت ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں 20 عالم 25 عالم ایک ساتھ آ جائیں گے. جن مولویوں کو آپ عزت نہیں دیتے، جن علماء کی آپ دل میں عظمت نہیں رکھتے، اور جن فضلاء، ائمہ، حفاظ کرام اور طلبہ عزیز کو آپ خاطر میں نہیں لاتے، یاد رکھیے گا دنیا میں اس سے باغیرت کوئی قوم آپ کو نہیں ملے. آپ کو سفید کپڑا دیکھ کے یہ نظر آتا ہے کہ بڑے ہی صاف ستھرے رہتے ہیں، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ 5000 روپیہ تنخواہ، سفید کپڑا اور عطر کی خوشبو اور صافے اور امامے اور سفید جبے کے اندر ان کی زندگی کٹتی کیسے ہے. سوچو تو صحیح، تم اپنی بات میں خود اقرار کرتے کہ میری 50,000 تنخواہ، ہماری زندگی مصیبتوں میں مبتلا ہے. آپ جس کشتی پہ بال بچے کو لے کے سوار ہو، ہر دن حج کو لے کھاتی ہے آپ کی، لیکن یہ 5,000 کا نام جس کو دیتے ہو، آخر وہ اتنا حشاش و بشاش رہتا کیوں ہے؟ آخر اتنے خوبصورت لباس میں وہ رہتا کیوں، اور اتنے آن بان شان کے ساتھ اپنی زندگی مست و مگن گزارتا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، دین کے علوم کے حاملین اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف اور خشیت انہی کی دلوں کے اندر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے خوف والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہوں گے، وہ شریعت کے پابند ہوں گے، وہ رسول اللہ کی سنت کے تابع دار ہوں گے، وہ اطاعت خداوندی کے اندر بے مثل و بے مثال ہوں گے. اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ دنیا کی طمع نہیں کریں گے. اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ چاپلوسی، وہ خشامت، وہ بے ایمانی، وہ ضمیر فروشی، وہ بدکاری، وہ بدکرداری، وہ رشوت، سود، ناجائز جرائم اور دنیا کی بے حیائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. جس طبقے میں یہ خوبیاں ہوں گی اور صفات ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ان پہ نہیں آئیں گی تو کن پہ آئیں گی؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس جماعت کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، عافیت ہے، ارے بابا اسی عافیت کی تو اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی
الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اس دنیا میں بھی عافیت کا سوال کرتا اور آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرتا۔ ایمانداری کے ساتھ دیکھو تو آپ کے بغل کے اندر جوکی ہاٹ بلاک پڑتا ہے، آپ چلے جاتے ہو 9 بجے سے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک جوکی ہاٹ کے بلاک کے اندر جو لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، ایمانداری کے ساتھ قطار میں لگ کر کے تلاش کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مدرسے کا ناظم، کسی مسجد کا امام اور کسی گاؤں کے اندر غریب حافظ قرآن تلاش لو گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دن بھر کے 10,000 لوگوں کے اندر شاید 20 اور 15 مولوی مل جائے گا، ورنہ آپ کو مولوی نظر نہیں آئیں گے۔ آخر کیوں آپ ہی تھانے کے اندر دوڑتے رہتے ہو؟ پنچایتی آپ ہی کے اوپر کیوں ہوتی رہتی ہے؟ کیس اور مقدمے کے اندر آپ ہی کیوں مبتلا رہتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ مکھیا کا چاپلوسی کوئی مولوی کر رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے کہ پرمکھ کے ارد گرد کوئی مولوی گھوم رہا ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھائی جھوٹ کو جھوٹ سچ کو سچ کہنے کے لیے مولوی کی جماعت عطر کا ڈبیا لے کے کسی کے دروازے پہ چائے پی کر کے بار بار مکھیا جی ہاں مکھیا جی وہاں کرنے کے لیے در پہ ہو؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی ہے اس دعا کا سب سے زیادہ اثر علماء کے طبقے میں ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عافیت عطا کر رکھی ہے اور امید خدا کی ذات سے ہے کہ اس دنیا کے اندر جو دین کا کام کرے گا، اس دنیا کے اندر جو قرآن کا پیغام پھیلائے گا، اس دنیا کے اندر جو شریعت کا جھنڈا لے کے اٹھے گا، اس دنیا کے اندر جو نبی کی دعوت کو لے کے گھر گھر نگر نگر ڈگر ڈگر چلے گا، مسجد کے ساتھ مدرسوں کی تعمیر کرے گا، مدرسوں کو بڑھائے گا پڑھائے گا، آل و اولاد اور نسلوں کے دین اور ایمان کا تحفظ کرے گا، خداوند قدوس اس دنیا میں بھی اس کو عافیت بخشے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو عافیت ملے گی۔ لوگوں، علماء کرام آپ کے سروں کے تاج ہیں، قوم اور ملت کے یہ رہنما ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، آپ ان کی تعظیم اور احترام کیجئے، ان کی دل میں جگہ بٹھائیے، ان سے محبتیں لیجئے، دعائیں لیجئے۔ آپ کے یہ پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی محبتوں کے یہ محتاج ہیں۔ آپ کے ارد گرد اگر مولوی نظر آئیں گے تو خدا کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے میں بھلائی کی بات لے کے آئیں گے۔ آپ سے یہ پیسے نہیں مانگتے، روپے نہیں مانگتے، مکھیا جی سے یہ اندراواس کا مکان بنانے کے لیے جھوٹ اور سچ کاغذ میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ دفن ہو جانے والے مردوں کے نام پہ پیسہ کھانے والے آپ کو کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی امام نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو سماج میں یہ چلتا پھرتا نبی کا دیوانہ وہ بندہ نظر آئے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب سے نوازا ہے اور فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت نبوی کے عالم بردار ہے، یہ وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جیتی جاگتی عملی تصویر ہے۔ آپ کے درمیان یہ جو جماعت ہے علماء کی، یہ جو جماعت ہے حفاظ کی، یہ جو جماعت ہے فقراء کی، یہ جو جماعت ہے مساکین کی، یہ جماعت اس دھرتی پہ سب سے مقدس جماعت ہے۔ نبی نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، جبرائیل نہیں آئیں گے اور قیامت تک نبی کا دین زندہ رہے گا، نبی کی شریعت زندہ رہے گی، نبی کا پیغام زندہ رہے گا۔ دنیا والے لاکھ پلان بنائیں، مذہب والے لاکھ دھرموں والے اور ہمارے اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کی راگ الاپنے والے، مدرسوں کو بند کرنے کی سازش رچنے والے، مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلانے والے، خفیہ میٹنگیں کرنے والے، چپ چاپ بند کمروں کے اندر منصوبہ بند سازشیں رچنے والے، سنو قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین آج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو نعمت کا حق کی حامل دین ہے، یہ وہ دین ہے جس سے رب راضی ہے۔ رب راضی ہے تو دنیا کو بھی راضی ہونا پڑے گا۔ جو ناراض ہے وہ ناراض ہوا کریں، وہ کفر و شرک والے متعصب اسلام اور دین کے دشمن والے لوگ ناراض ہوا کریں، ہوتے رہا کریں۔ یہ دین کامل ہے،
یہ دین مکمل ہے، اس دین کا جھنڈا لے کے جو اٹھے گا وہ اٹھتا ہوا رہے گا، اور یہ دین تب تک زندہ رہے گا۔ آخری بات، پھر میں مسجد پہ تھوڑی بات کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اور ڈوبا والوں جتنے جلسے میں یہاں آئے ہو، اہل ایمان کی حیثیت سے، کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل میں یہ بیٹھا لو کہ یہ دین کبھی نہیں مٹے گا، مذہب اسلام کبھی نہیں مٹے گا، یہ مسجدیں کبھی نہیں مٹیں گی، یہ مدرسے کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ ہاں سازش کا شکار ہو سکتے ہیں، دشمنوں کی الغار ہو سکتی ہے، لوگوں کے منصوبہ بند طریقوں سے پلاننگ کی جا سکتی ہیں، جیسا ہمارے ملک کے اندر منافرتی مہم کے تحت موجودہ ماحول کے اندر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ طوفان ہے، یہ سیلاب ہے، سیلاب کے اندر بہت سے گھر دب جاتے ہیں، سیلاب کے اندر بہت سی محلیں، بہت سے محلوں کے اوپر خاشاک آ کے پٹ جاتے ہیں، بہت سی مسجدیں چھپ جاتی ہیں، بہت سے نیک اللہ والوں کی قبریں خاموش اندر چلی جاتی ہیں، لیکن ایک دن سیلاب کا پانی ختم ہوتا ہے، گرد و غبار چھٹتا ہے، خر و خاشاک ختم ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ختم ہوگا کہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کا اعلان ہے واللہ متم نورہ، قرآن کا اعلان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے رسول کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، قرآن کا اعلان ہے وان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، جس اللہ نے دھرتی بنائی، آخری بات مسجد پہ حوالے پہ آ رہا ہوں، جس رب نے مسجد بنائی، کیا بات ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، توجہ دیجئے گا، اس آیت کو صرف چندہ کے لیے بولا جاتا ہے، میں چندہ سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں بے شک اللہ کے لیے ہیں، جس رب نے کائنات بنائی، جس رب نے سورج بنایا، جس رب نے چاند بنایا، جس رب نے دنیا کے اندر خوبصورت پہاڑ، مضبوط ریگستان اور چمکتے دمکتے ستارے اور سیارے بنائے، آدم و حوا سے لے کے آخری انسان تک انسانوں سے اس دھرتی کو آباد کیا، بنایا، بسایا، سنوارا، آباد کیا، اور رات کی خوبصورت نیند بنائی، اور دن کو چاق و چوبند رہنے کے لیے انسان کو جہد اور سعی اور کوشش کے لیے طلب اور قوت عطا فرمائی۔ وہ رب کہتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اسی اللہ کے لیے ہیں یہ مسجدیں، اسی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں یہ مسجدیں، اسی اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے مسجدیں۔ مسجد کا رشتہ سیدھے اللہ تعالیٰ سے ہے، مسجد کا رشتہ سیدھے رب العالمین کے ساتھ ہے، اس لیے آخری بات مسلمانوں دل میں بٹھا لو، جب تک رب ہے تب تک مسجد ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جب تک رب ہے تب تک مسجد رہے گی۔ او حکمرانوں، او ملک کے چودھریوں، او حکومت کے تخت پہ بیٹھنے والے، فرعون کی بولی بولنے والوں، او قارون اور حامان و شداد کے ڈگر پہ چلنے والے لوگوں، ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، انصاف کرو، ظلم کا راستہ چھوڑ دو، اللہ اکبر، انصاف کرو، ظلم کا راستہ چھوڑو، امن کو اپناؤ، شانتی کو اپناؤ، شانتی کے ساتھ انیائے اور ظلم مت کرو، اور آخری بات مسجدوں کو مت چھیڑو، مسجدوں کو مت چھیڑو، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں رب کا گھر ہیں، مسجدوں کے مینار سے جس اذان سے تم کو تکلیف ہے، خدا کی قسم جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس گلی میں، جس کوچے میں، جس نکڑ میں مسجد سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا، اس محلے میں مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، بودھسٹ ہو، پارسین ہو، دلت ہو، مسر ہو، چمار ہو، گوڑی ہو، ETC، ABCD، کوئی بھی بندہ ہو، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ
بے شک بے شک. اس لیے جب تک مسجد ہے تب تک رحمت ہے. جس دن مسجد کو نقصان پہنچا اس دن رحمت کے اوپر کلاڑی ماری. اللہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ محتمم. آپ سن 1947 میں جب بٹوارہ ہو گیا اور جن کو یہاں رہنا تھا وہ اس ملک کے اندر رہ گئے اور جنہیں پڑوسی ملک میں جانا تھا وہ چلے گئے، تو پڑوسی ملک والے سے متصل جو اس بھارت کا پنجاب ہے وہاں کے کچھ سکھوں نے، وہاں کے کچھ گرودوارا کے لوگوں نے قاری صاحب کو خط لکھا کہ قاری صاحب آپ کیا کر گیا، آپ کیا کر گئے، آپ نے ہمارے دھرم کا ملیامت کیوں کر دیا، ہمارے دھرم کا ملیامت کیوں کر دیا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہجرت کر گئے. سوال سمجھیے، آپ نے ہمارے دھرم کو نقصان کیوں پہنچایا، ہمارے دھرم کا ملیامت کیوں کیا. قاری صاحب کہنے لگے، جواب دیا قاری صاحب نے، ارے یہ کیسی بات ہوئی، ہم نے تو آپ کے دھرم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا. مسلمان جنہیں رہنا تھا بھارت میں رہ گئے، جنہیں جانا تھا پڑوس میں وہ چلے گئے، آپ کا کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا. آج کے موجودہ ماحول میں جہاں اذان پہ پابندی لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اس تناظر میں یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. آج ہی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ حوالے کے ساتھ یہ پوسٹ بھیجا تھا، اتفاق مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پنجاب کے غیر مسلم سکھ بھائیوں نے قاری صاحب کو سمجھایا کہ قاری صاحب آپ کی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آپ کے مسلمان لوگوں نے ہمارے دھرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ سمجھیے میری بات کو، جب فجر میں آپ کی مسجد سے اذان ہوتی تھی، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء میں آپ کے مسجدوں سے مسلمان مؤذن اور مولوی اذان پکارتا تھا، اور خاص طور پہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی ہم لوگ بستر پہ سوئے رہتے تھے، جیسے اللہ اکبر کی آواز لگتی تھی تو بستر سے دھڑام سے اٹھ کے بیٹھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھگوان ہے، ہم کہتے تھے کہ اللہ ہے. ہم اس وقت تیاری کرتے تھے کہ چلو مسجد میں اذان ہو گئی، مسلمان مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، ہم گرودوارے میں جا کے عبادت کریں گے. اللہ اکبر. چلو آپ بستر سے اٹھو، چلو مسلمان اپنے دھرم پہ عمل کرے گا، ہم اپنے دھرم پہ عمل کرنے کی تیاری کریں، غسل کریں، نہائے دھوئیں، پاک اور پوتر ہو کے اپنے چرچ کے اندر، اپنے گرودوارے کے اندر پہنچ کر کے اپنے پرماتما کو، اپنے پرمیشور کو، اپنے بھگوان کو یاد کریں. مسلمان چلے گئے تو اب صبح کی اذان نہیں ہوتی تو بستر سے جگ کر اپنے بھگوان کو یاد کرنے کا اوسر. قاری طیب صاحب نے کہا، او لوگوں، متعصب لوگوں، ہم سہنے والے ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم برداشت کرنے والے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پس جائیں میرا مذہب نہ پسے، ہم ہار جائیں اسلام نہ ہارے. مسلمان ہار جائے ٹھیک ہے، ہم اسلام کو ہارنے نہیں دیں گے. ہم ہار جائیں گے ٹھیک ہے، میرا قرآن نہیں ہارے گا، میرا دین نہیں ہارے گا. دین ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے تو مسلمان ہے، اللہ ہے تو مسجد ہے، رسول ہے تو مدرسہ ہے، اور ہیں رسول تو مدرسے بھی رہیں گے، اور ہیں اللہ تو مسجدیں بھی. ہم اس ملک کے اوپر مدرسوں کے ساتھ بھی رہیں گے، مسجدوں کے ساتھ بھی رہیں گے، مدرسوں کے پیغام کے ساتھ زندہ رہیں گے، مدرسوں کی تحریک کے ساتھ زندہ رہیں گے، مسجدوں کے اذان کے ساتھ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ ملک جتنا تمہارا، یہ ملک اتنا ہمارا. تم اور ہم دونوں نے بھائی بن کر دیش کو آزاد کیا، بنایا، سنوارا اور خوبصورت بنایا. ہم اس خوبصورتی میں جس طرح سے کل ہم نے لوح دیا ہے، انشاءاللہ ملت بھی ہماری
ہماری محفوظ رہے گی، ملک بھی ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ، اور محفوظ رکھیں گے۔ لوگوں، آخری بات علماء کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ بات رکھی کہ علماء سے جڑیے، علماء سے رابطہ رکھیے، یہ اچھے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دقت کی وجہ سے کسی مولوی، کسی عالم، پڑوس کے کسی حافظ قرآن سے تکلیف ہو جائے، لیکن صبر کیجیے، یاد رکھیے کہ یہی علماء ہیں۔ آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم مل رہی ہے، نورانی قاعدہ کی تعلیم مل رہی ہے، انہی علماء کے ذریعے سے مدرسے بھی آباد ہیں، مکتب بھی آباد ہیں، اور مسجد کے منبر و محراب اور مصلی بھی آباد ہیں۔ اس لیے ان علماء کی قدر کیجیے۔ ابھی عید کے دوسرے دن ارریہ ضلع کے ایک مولانا صاحب بڑے ادارے سے فارغ ہیں، مجھ کو کہنے لگے مفتی اطہر صاحب میرے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ کو علم ہے؟ میں نے کہا کہ مولانا نہیں، کوئی واقعہ میں علم نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ مفتی صاحب، بات بولتے بولتے ان کی پھرا گئی، مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو مجھے جانتے ہیں، بہت دنوں سے آپ میرے عزیز ہیں، میرے سے زیادہ عمر والے ہیں، بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے امانتدار، حق کو اور صاف کو۔ کہا کہ مفتی صاحب 2 منٹ کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، آپ کے واٹس ایپ پہ کچھ ویڈیو بھیجتا ہوں۔ 2 منٹ میں نے انتظار کیا تو 2-4 ویڈیو آئی، انہوں نے کچھ لنکس بھیجے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو مولانا کو مار رہی ہے، ایک جماعت ہے جو مولانا کی بیوی کو گھسیٹ کے پٹک کے مار رہی ہے، ایک جماعت ہے جو مولانا کی بیٹی کو مار کے ادمرہ کر رہی ہے۔ دیکھتا رہا اور میری آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل دھڑک سے رہ گیا۔ میں نے مولانا کو پھر فون کیا کہ مولانا کیا ہو گیا، یہ کیا حادثہ ہو گیا؟ مولانا کہنے لگے کہ الیکشن کا زمانہ تھا، ممبر صاحب اور سمیتی صاحب میرے دروازے پہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ وارڈ ممبر بھی تھے اور آپ سمیتی بھی تھے، آپ نے صحیح کام نہیں کیا، امانت دیانت کا لحاظ نہیں کیا، جو یوجنا فیلڈ پہ آنا چاہیے آپ نے نہیں کیا، اس لیے ہم آپ سے خوش نہیں ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو جو واقعی صحیح معنی میں امانت دار ہوگا ہم اس کو منتخب کریں گے۔ سوئے اتفاق وہ ممبر ہار گیا اور وہ سمیتی بھی الیکشن ہار گیا۔ مولانا نے کہا کہ مفتی صاحب اسی وجہ کو بنیاد بنا کر کے رمضان میں افطار سے پہلے روزے کی حالت میں ان لوگوں نے، سارے بھائیوں نے پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کیا، اور یہ دیکھیے آپ ویڈیو میں دیکھیے کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ بڑا قلق ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ یہاں جمعیت علماء ارریہ واٹس ایپ گروپ میں بہت سارے علماء ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ عبدالوارث مظاہری ہمارے رفیق محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نے ایک پوسٹ لکھا، مولانا نے دوسرے دن پھر فون کیا کہ مفتی صاحب ہم تو لٹ گئے، میرے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا، اب تو میں جیل بھی جاؤں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگی ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اب میرے اوپر موقوف ہے، کیا کروں؟ آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کیجیے۔ ہم نے گروپ میں لکھا، الحمدللہ فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 20,000 سے زیادہ جمعیت علماء کے اراکین، محبین، دوستوں نے تعاون کیا اور ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے ڈالا، اور پھر ہم نے دوستوں کو کہا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ رشتے میں ہم اور تعاون کریں گے۔ یہ واقعہ کس گاؤں کا ہے، کہاں کا ہوا، کس پنچایت کا ہے، کس بلاک کا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھی کہ آپ سب سے پنگا لیجئے، اللہ والوں سے پنگا مت لیجئے۔ یاد رکھیے گا علماء کل قیامت میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اس دنیا کے اندر یہ ایمان کے محافظ ہے، کل قیامت میں ممکن ہے کہ کوئی عبادت کام نہ آ سکے تو علماء کی صحبت آپ کو کام آئے اور بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اس لیے علماء کے ساتھ مل کے رہیے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کا تعاون کیجئے، محبت رکھیے، ان کے مدرسوں کو آباد کیجئے۔ بس آخر میں 2 بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد عائشہ ہے دکن ٹولہ، اس کی تعمیر اور چھت کی ڈھلائی کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے، ابھی علماء آئیں گے، وہ آپ کے سامنے میں تعاون کی اپیل کریں گے۔
آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ دل کھول کر کے آپ تعاون کریں، اور اتنا تعاون کریں کہ مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے لوگ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ؟ مکمل کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات مدرسے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، یہاں اسٹیج پہ جتنے علماء ہیں تقریباً سب کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ ہیں اور بیشتر اپنے ضلع کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے ہم گزارش کریں گے، بہت بڑی کمی ہے ارریا والوں کی، اور ارریا کے 9 بلاک ہیں، فوربس گنج، نرپت گنج، پھرگامہ، کرسا کاٹا، پلاسی، سکٹی، ارریا، جوکیا۔ اب بڑے شرم کی بات، بڑے افسوس کی بات، اس معاملے میں ہمارا جوکی ہاٹ کے جو بلاک ہے جس میں میں بھی ہوں، آپ کے ساتھ میں خود کو مخاطب کرتا ہوں، اس معاملے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، پورا ضلع نہیں، پورا سیمانچل نہیں، پورے بہار میں بدنام۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو 9 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، جن کی تعلیم اور تربیت گاؤں کے مدرسے میں ہو سکتی تھی، گاؤں نہیں تو بغل کے پڑوس کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے اس میں ہو سکتی تھی، یہاں نہیں ہے تو دوسرے بلاک کے ضلع کے کسی بھی مدرسے کے اندر، یہاں نہیں ہے تو چلو بہار کے کسی مدرسے کے اندر ہو سکتی تھی۔ لیکن ہم اور آپ صرف اس لیے دو بنیاد پہ، صرف 2 بنیاد پہ اپنے ان معصوم بچوں کو بنگلور، حیدرآباد، مہاراشٹر، پونے، گجرات کے علاقوں کے اندر ٹرکوں پر، بسوں پر، ریلوں میں بھر بھر کے بھیجتے ہیں کہ 2 کام۔ نمبر 1، وہاں کا ناظم صاحب بولا ہے کہ بچہ کو فری میں پڑھائیں، یہی بات ہے نا؟ نمبر 1، بچے کو فری پڑھائیں گے، کھانا ملے گا، صابن ملے گا، کپڑا ملے گا، کتاب ملے گی، قلم ملے گا، اور نمبر 2، آنے جانے کا کرایہ بھی ملے گا۔ یہ باپ اور یہ ماں کتنے نکمے ہیں، جس اولاد کو سینے سے لگا کے 2 سال چھاتی کا دودھ پلایا، اور جس باپ نے انگلی پکڑ کے میلے میں گھمایا، وہ باپ اتنے معصوم بچوں کو باہر بھیج رہا ہے، اور مکمل ملک کے حالات افراتفری کے ہیں، اور بچوں کی ٹیم کو پولیس والے بال مزدور کے اندر پکڑ کر کے تھانے کے اندر اور کسٹڈی کے اندر رکھ کر کے پورے سارے بچوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہمارے جوکی بلاک میں کان کھول کے سن لو مولویوں، میں عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں، مولویوں کو، ان مولویوں کو جو بچوں کا کاروبار کرتے ہیں، بند کرو کاروبار، ورنہ جمعیت علماء ارریا پورے ضلع میں تحریک چلائے گی۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ ایک بچے پہ 5,000 روپے، 4,000، 2,000 روپے اس مدرسے کے محتمم کی طرف سے رشوت دیا جاتا ہے کہ تم بچے لاؤ، ہم اتنا روپے دیں گے۔ آپ حضرات تائید کرتے ہیں ہماری بات کی جو علماء ہیں، کیا مولانا تیواری صاحب؟ جی، یہ دلالی کرنے والے، بچوں کا سودا کرنے والے، ہم مستقل آواز لگا رہے ہیں۔ جمعیت علماء آواز لگا رہی ہے، جمعیت علماء کرناٹک کے لے کر بیٹ پہ مستقل یہ خبریں آئی ہیں، ملک سے آ رہی ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ارریا ماننے کو تیار نہیں ہے، جو کہ ہاٹ کے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے اسٹیٹ سے ہمارے پاس فون آتے، کال آتے، واٹس ایپ پہ آتے، اور دردناک چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو جب چاروں بغل سے پولیس کسٹڈی میں رکھتی ہے تو وہ بچہ ماما، باپ باپ، ابو ابو چلاتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے اگر بچہ 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھیجنا ہے، مظاہر العلوم سہارنپور میں بھیجنا ہے،
ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھیجنا ہے، دیگر بڑے اداروں میں بھیجنا ہے تو آپ بھیجیے، شوق سے بھیجیے۔ ام المدارس ہے، یہ بڑے ادارے ہیں، لیکن اگر دینیات کی تعلیم دینی ہے، حفظ کی تعلیم دینی ہے، عربی اول دوم سوم کی تعلیم دینی ہے، چھوٹے کلاسوں کی تعلیم دینی ہے، تو آپ بہار میں اور اپنے ضلع ارریہ میں بلکہ اپنے ارد گرد آس پاس پڑوس کے مدرسوں کے اندر آپ اپنے بچوں کو داخل کیجئے۔ میں کوئی مدرسے کا ناظم نہیں ہوں، ایسا مت سمجھیے گا کہ مفتی اطہر اعلان کر رہے ہیں ان کو اپنے مدرسے میں چندہ چاہیے اور ان کو اپنے مدرسے میں بچہ چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ضلع ہی نہیں بہار کے ملک کے جتنے مدرسے ہیں وہ ہم سبوں کے مدرسے ہیں، یہ سارے مدرسے ہمارے ہیں، یہ سارے مدرسے اپنے ہیں، سارے علماء بھائی ہیں اور آپ ہمارے معاون ہیں۔ اس لیے آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ کو اپنے گاؤں کے مدرسے سے شکایت ہے، ممکن ہے کہ آپ کو ناظم صاحب سے شکایت ہو، گاؤں کے مدرسے کے ناظم صاحب سے شکایت ہو، تو آپ چوک اور چوراہے پہ بیٹھ کے مدرسے کے ناظم صاحب کی شکایت مت کیجئے، 5 آدمی مل کر کے ایک جگہ میں اپنے گھر پہ دعوت کیجئے، مدرسے کے ناظم صاحب کو، مدرسے کے معلم صاحب کو، حافظ جی کو، قاری صاحب کو بلا کر کے دعوت کرائیے، مل بیٹھ کے ناظم صاحب سے شکایت رکھیے کہ آپ کے مدرسے میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ پھلے پھولے، بڑے ترقی کرے، جو کمی ہے ناظم صاحب آپ دور کر لیجئے، ہم آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم یہ ماحول بنائیں گے تو اس ناظم صاحب کو کتنی عبرت ہوگی۔ ایک چائے پیتا ہے، کہتا ہے نا آدمی کہ جو پیٹ کھا لیتا ہے وہ آنکھ شرما جاتی ہے۔ ارے چائے پہ بلا لو، چوک پہ کیوں بولتے؟ چوک پہ چائے پی کے شکایت کرتے، گھر پہ چائے بنا کے مولانا کو بلا کے ان کی شکایت کر کے ان کی اصلاح کر لو، یہ آپ کے بھائی ہیں، ایک فرشتے نہیں ہیں، لیکن مل بیٹھ کے اپنے مدرسوں کو فروغ دیجئے، علاقائی مدرسوں کو ترقی دیجئے، علاقائی مدرسوں کو بچے دیجئے، علاقائی مدرسوں کی تنظیم میں، تعلیم میں، تربیت میں آپ سہیوگ کیجئے، بچوں بھی دیجئے، تعاون کیجئے، پڑھائیے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کیجئے۔ مفتی سفیان صاحب کتنے 35 منٹ ہو گئے، کتنے منٹ ہو گئے؟ 35 منٹ، 10 منٹ زیادہ ہو گئے، میرے خیال سے 35 منٹ ہو گئے، گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے منٹ کا پتہ ہے، 10 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈوبا والوں آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بارش کے موسم میں، کیچڑ کے موسم میں ہم تو آپ کے راستے سے آئے، غضب کی بات ہے یہ سڑک آپ کی اتنی بدحال ہے۔ ایم ایل اے صاحب کے یہاں پہنچیے، ودھائک جی کے یہاں پہنچیے، BDO صاحب کے یہاں جائیے، DM صاحب کے یہاں جائیے، مکھیا جی سے جو کام ہو سکتا ہے ان کے یہاں جائیے اور کہیے کہ ابھی تو یہ مئی کا مہینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور برسات آئے گا تو ہم کیا کریں گے، یہ علاقہ سیلاب والا ہے، پہلے ہی آپ احتیاط کیجئے اور یاد رکھیے حکومت ہماری ہے، MLA ہم بناتے ہیں، دماغ میں بٹھا لیجئے، چاپلوسی بند کیجئے، حقوق کی لڑائی کے لیے ہمت پیدا کیجئے، اپنی ضروریات کے لیے پہنچیے، بیٹھیے، کہیے کہ MLA صاحب، BDO صاحب، پرمکھ صاحب، مکھیا جی یہ کام ہے کیجئے، حالات اچھے نہیں ہیں، سڑکوں کے اوپر ابھی سے سیلاب کا سما ہے، گلی اور کوچوں کے اندر یہ حالت ہے، یہ PCC سڑک ہے، اس کی ڈھلائی نہیں ہو رہی، یہ کام ہو رہا ہے، یہ خبر ہو رہا ہے، یہ رشوت ستانی کا ماحول ہے، کاغذ پہ یوجنا ہو رہا ہے، زمین پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ارے بھیا ایک ثبوت لے کر کے سچائی کے ساتھ 5 آدمی 10 آدمی مل کے ان کے پاس پہنچیے، پہلے پیار سے بات کیجئے، سنجیدگی سے بات کیجئے اور پھر اس کے بعد اصول اور آئین اور سمویدھان کے دائرے کے اندر آپ ان سے گفتگو کر کے اپنا کام کرائیے۔ خالی منہ پہ چپ چاپ بیٹھے رہیے گا تو صبح سے شام تک گھر کے دروازے پہ آپ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے رہیے گا تو سب سمجھے گا کہ ہوا کھا رہا ہے، کوئی 2 لقمہ کھانا نہیں دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ ایک بھیکاری فجر کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک کسی کے دروازے پہ ٹھنڈ چھاؤں میں بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہے کہ کوئی بندہ ہم کو کھانا لا کے دے دے گا، لنگی لا کے دے دے گا، کپڑا لا کے دے دے گا، بھوک سے تڑپے اور پیاس سے تڑپے اور اتنا کمزور ہے کہ مشین میں پانی پینے کے لیے نل میں جا نہیں سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھوکا رات کو بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سامنے سے جانے والا ایک نظر ڈال لے گا اور چلا جائے گا،
اور کوئی اس کو ایک لقمہ بھی نہیں دے گا. یہ دنیا بڑی خطرناک ہے, بہت سازشی ہے. اس لیے آپ ہمت کیجئے, جرأت کیجئے, سڑک کو ٹھیک کیجئے, اور گاؤں کے اندر جو سماج ہو حکومت کے عہدیداروں سے مل کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. ڈوبا والوں ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ کہ آپ نے مسجد عائشہ کے نام پہ اس ٹھنڈ میں, بارش میں, کیچڑ میں آپ یہاں آئے. میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. مدرسوں اور مسجدوں کے حوالے سے جو میسج, جو پیغام ہم نے دیا ہے جمعیت علماء ارریہ کی طرف سے, آپ اس کے اوپر کاربند ہوں انشاءاللہ. پھر مسجد کے جو منتظمین ہیں, مسجد کے جو منتظم ہیں, کون لوگ, آپ لوگ ہیں؟ قاری جسیم الدین صاحب, قاری جسیم الدین صاحب جو میرٹھ رہتے ہیں, ماشاءاللہ فکر لیا آپ نے, ایک ٹیم جمع کی. ان سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ کی مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہو جائے تو آپ آسان اور مسنون نکاح مہم جو جمعیت علماء ارریہ کی ہے, آپ اسی مسجد میں پہلا اجلاس رکھیے. مسجد کے صحن کے اندر ہوگا. جمعیت علماء کا جو پیغام ہے, وقت نہیں ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. آپ لوگ چندہ دیجئے, فوراً ڈھلائی کیجئے, اور پھر صاف ستھرائی کر کے جمعیت علماء ارریہ کا ایک چھوٹا سا پروگرام, ڈوبا والے یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں, حضرت مولانا لال محمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم, ہم سب کے محسن ہیں, مشفق ہیں, ہم سب کے رہنما اور سرپرست ہیں. ان کی سرپرستی میں ایک چھوٹا سا پروگرام مسجد میں, بغیر ٹینٹ کے, بغیر مائک کے, مسجد کے کام سے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کو ابھی سے میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اور یہاں کے علماء کا ساتھ دیں, اور آسان اور مسنون نکاح کس طرح سے کیا جائے اس کے لیے ہم سب عزم اور ارادہ کریں. کیا انشاءاللہ مسجد فوراً ڈھلائی کر کے پروگرام مسجد میں رکھیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ تیار ہے, انشاءاللہ تیار ہے. ڈوبا میں پروگرام ہوگا اور صرف ایک ہی عنوان ہوگا, افتتاح مسجد عائشہ. جی جی جی, افتتاح مسجد عائشہ, افتتاح مسجد عائشہ و آسان اور مسنون نکاح مہم, اس عنوان پہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے گا. میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں, کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں گے, اور جو پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین آمین.